الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 نووی سے ہم لوگ ایک حدیث ہر دن سیکھتے ہیں، اور آج حدیث نمبر 8 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نام جو پڑا، یہ اس بنیاد پر کہ وہ بلی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ بلی گود میں رکھنے کی وجہ سے ان کو ابو ہریرہ کا لقب دے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کے روات میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں صحابہ کرام میں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم۔ میں نے جن چیزوں سے تمہیں روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لو، اور میں نے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، جن چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے انہیں اپنی طاقت کے مطابق انجام دو، اپنی طاقت کے مطابق ان پر عمل کرو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، کیونکہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے وہ اس بنیاد پر کہ بہت زیادہ وہ سوالات کرتے تھے اور انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے۔ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور دوسرے نمبر پر یہ بتایا ہے کہ پچھلی قومیں کیوں گمراہ ہوئیں، گمراہ ہونے کے اسباب کیا تھے۔ تو 2 سبب یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پہلا سبب یہ کہ وہ بیجا سوالات کرتے تھے، فالتو کے سوالات کرتے تھے، ایسے سوالات کرتے تھے جن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہماری زندگی میں۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے لگے تھے، انبیاء کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ یہ 2 وجہ بتائی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر نبی کی اطاعت کا حکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ہم نے تم کو جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے پورے طور پر اپنے آپ کو روک لو، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے طاقت کے مطابق ان پر عمل کرو۔ گویا کہ اطاعت میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک جن کاموں سے روک دیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اور دوسری چیز جن کاموں کا حکم دیا ہے طاقت کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامورات میں، منہیات میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، دونوں میں فرق کیا۔ فرق کیا ہے کہ جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو پورے طور پر روک لینا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کے بارے میں کہا کہ طاقت کے مطابق ان پہ عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ طاقت رہے نہ رہے تمہیں عمل کرنا ہی۔ دونوں میں فرق کیوں؟ کہ جن چیزوں سے رکنا ہے ان سے پورے طور پر رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جن چیزوں پہ عمل کرنا ہے ان پہ عمل کرنا ہے طاقت کے مطابق۔ تو وہ اس طور پر کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر اٹھا کر کے لے کر جانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہے نا، کہ پتھر اٹھا کر کے لے کر جائے۔
سب لوگ اٹھا کر نہیں جا سکتے، لیکن وہیں پر اگر کہا جاتا ہے کہ دروازے سے مت داخل ہو، نہ داخل ہونے میں کوئی دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر داخل ہونا ہے اور بھاری پتھر اٹھا کر کے لے جانا ہے تو سب کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رکنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، روک دیا گیا ہے ہم رک جائیں گے، لیکن جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو اسی لیے اسلام نے وہاں پر طاقت کی شرط رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر نماز کی بات کو لیتے ہیں، اللہ نے نماز فرض قرار دیا ہے، لیکن اس نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس نماز کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک انسان اگر سفر میں ہے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے پڑھے گا، تو یہ آسانی ہے، طاقت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بھی اس میں اختیار دیا گیا ہے سفر کی حالت میں۔ ایک آدمی بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں یا پھر یہ ہے کہ نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو اس وقت کیا حکم دیا گیا ہے؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر نماز ادا کرو، اگر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر کے نماز ادا کرو، پہلو کے بل نماز ادا کرو، لیکن نماز بہرحال ادا کرنی ہے۔ تو یہاں پر جو معمورات ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہماری شریعت نے چونکہ یہ دین فطری دین ہے اس لیے اس میں طاقت کی شرط رکھی ہے، جیسی طاقت ہے اس کے حساب سے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن جن کاموں سے رکنا ہے ان میں اختیار نہیں دیا گیا، ان سے اپنے آپ کو بہرحال روک ہی کے رکھنا ہے۔ جیسے شراب پینا ہے، اب کوئی کہے گا کہ نہیں ہلکا سا ہم پی لیتے ہیں تو چلے گا، نہیں نا، شراب پینے سے پورے طور پر اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ کثرت سے سوالات کرتی تھیں اور اپنے انبیاء پہ اختلاف کرتی ہیں، اپنے انبیاء کی بات نہیں مانتی تھی۔ گویا کہ 2 نقطہ یہاں پر اور سمجھنے کا ہے کہ بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ سوال کرنا اچھی بات ہے، اللہ خود فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھ لو، لیکن سوالات کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے جن کی ہماری زندگی میں ضرورت ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھار آپ سے بولتا ہوں کہ آپ پوچھیے، پوچھنا بھی ایک ملکہ ہوتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علم کا معیار کیا ہے۔ اگر علم نہیں ہے نا تو اوٹ پٹانگ سوالات ہم کریں گے۔ سوال کرنے کا موقع دیا جائے اور ہم مناسب سوال کریں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا ایک معیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، سوال ایسا کرنا چاہیے جس کی ہمیں ہماری زندگی میں ضرورت ہے، ایسے سوالات جن کی ہمیں ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا کیا نام تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ سارے سوالات کرنے کے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ یاجوج ماجوج کس کی اولاد ہے؟ یہ سوالات کرنے کے نہیں ہیں۔ اور ایسے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، بیکار سوالات میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ سوالات ایسے کرنے چاہیے جن کی ہماری زندگی میں ضرورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ بیجا سوالات کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے، برباد کیے گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کہ دیں ہما اوست کہ بہو نہ رسیدی تمام بولہبی است، کہ اپنے آپ کو پورے کے پورے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ۔ اگر ان تک نہیں پہنچ پاتے ہو تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا
بولہبی ہو جائیں گی، بے دینی ہو جائیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی بیجا سوالات نہیں ہونے چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر طاقت کے مطابق عمل کریں گے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے پورے طور پر اپنے آپ کو روک لیں گے۔ لیکن اس حدیث کا ایک پس منظر بھی ہے، اس کو بھی جان لینا بہت مناسب ہے۔ صحیح مسلم میں یہ پس منظر بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ سبارہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جتنا بتاتا ہوں نا اسی پہ بس کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جن کاموں کا ہم نے حکم دیا ہے ان پہ طاقت کے مطابق عمل کرو، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ بیجا سوالات کرتی تھیں اور انبیاء پہ اختلاف کرتی تھیں۔ تو اس حدیث کے پس منظر کو سمجھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیجا سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔